آپ اپنے ذرا اندر جھانک کر جائزہ لیجئے کہ آپ نے مرنے کی کتنی تیاری کی ہے. ہم زندہ رہنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں. پختہ مکان بناتے ہیں، اچھے کپڑے لیتے ہیں، سال سال کی گندم سٹور کرتے ہیں کہ کل کو کیا کھائیں گے. ارے بابا قبر کی کیوں تیاری نہیں کرتے کہ جب ہم مر جائیں گے تو قبر میں کیا کریں گے. ہمیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ کس دن ہم بلا لیے جائیں گے. عزیزان من درویش فرماتے ہیں دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کب جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے. دلا غافل نہ ہو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. یہ ہوائیں ایسے ہی چلتی رہیں گی، یہ فضائیں اسی طرح رہے گی. بہار آتی رہے گی، خزاں جاتی رہے گی، سردی اور گرمیوں میں موسم بدلتے رہیں گے، دن رات اور راتیں دنوں میں ڈھلتی رہیں گی. بچے جوان جوان بوڑھے ہوتے رہیں گے. عزیزان دی وقار پھول کھلتے رہیں گے، کلیاں چٹکتی رہیں گی، پہاڑ گیت گاتے رہیں گے، ہوائیں سنسناتی رہیں گی. اللہ اکبر. دنیا کا نظام چلتا رہے گا مگر تو اور میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے عرض کیا نا کہ دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا ناز بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر. کیا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے پہلے یہ احساس ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں صاف ہونا چاہیے. حالانکہ ہم صاف سوئے تھے، ہم اپنے بستر پر صاف سوئے تھے، لیکن یہ احساس ہے ہمارے اندر کہ بھئی ہمیں صاف ہونا چاہیے. تو ہم اپنے بالوں کو سب لوگ جتنی کوشش ہو وہ شیمپو لگاتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے. پھر ہم اپنے بدن کو صابن لگاتے ہیں، پھر تولیے سے صاف کرتے ہیں، پھر جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. آپ کو یاد تو ہوگا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو. ایک لمبی اور طویل
طویل زندگی ہے. مثلا جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قبروں میں گئے تھے وہ اب بھی قبروں میں ہیں. جو رسول اللہ کی امتی قبروں میں گئے 1500 سال ہو گئے وہ ابھی قبروں میں ہیں. تو وہاں تو غسل خانہ نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایک ہی لباس ہوگا جسے کفن کہتے ہیں. دوبارہ بدلنے نہیں دیا جائے گا. تو آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی پرسکون زندگی ہو؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں پرسکون زندگی ہو تو اس کے لیے اچھے اعمال کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ. میرے مالک ہم بڑے گناہگار ہیں اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو مہربان ہے کریم ہے ہمیں معاف فرما دینا. بھئی یہ دعا تو کر سکتے ہو. عزیزان من شاعر کہتا ہے تیرا ناز بدن بھائی یو لیتے سے پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اب یہ اگر کیڑا ہمارے اوپر بیٹھ جائے فقط تو ہم ڈر جاتے ہیں, ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ اس کو نکالو. لیکن قبر میں تو ہم دوڑ بھاگ نہیں سکیں اور قبر میں کیڑے بھی بڑے ہوں گے. یہ حدیث صحیح ہے مشکات میں عذاب قبر کے باب کہ جو آدمی حرام کا مال اکٹھا کرتا ہے جب وہ مرے گا اور قبر میں جائے گا تو وہ مال حرام کا اس کی قبر میں آئے گا سیاہ رنگ کے ایک سانپ کی صورت میں اور اس کی سینے پر بیٹھ جائے گا. اور بیٹھ کر جب وہ بندہ اس سانپ کو قبر میں دیکھے گا تو ظاہر ہے انسانی فطرت میں سانپ سے ڈرنا ہے تو وہ ڈرے گا. تو وہ جب ڈرے گا تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا وہ سانپ بولے گا اور کہے گا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ انا کنزکا میں تو تمہارا خزانہ ہوں. وانا مالکا میں تو تمہارا مال ہوں جسے تم لوگوں سے چھپا چھپا کر کماتے تھے اور اندر رکھتے تھے. حرام کا مال ہوں اب تیرے ساتھ رہوں گا. تو وہ سانپ حشر تک بندے کو قبر میں ڈستا رہے گا. تو کیوں اپنی قبر میں تنگی لے کے جائیں؟ کیوں حرام کا مال کما کر جائیں؟ چند روزہ زندگی کے لیے حرام مال اکٹھا کرنا کہاں کی دانش مندی ٹھہری بھائی؟ عزیزوں اور ساتھیوں حلال کا رزق اگر اکٹھا ہو جائے آپ چھوڑ بھی دیں ترکہ میں وراثت میں چھوڑ دیں کوئی قباحت نہیں ہے مگر خدا کے لیے حرام جمع نہ کیجیے گا. حرام جمع نہ کیجیے گا. یہ قبر میں آپ کو پچھتاوا لگا رہے گا. مزے تو آپ کے بیٹے کریں گے اور جوتے آپ لوگ کھائیں گے. ان سے کہہ رہا ہوں جو حرام چھوڑ کر جائیں. آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, مخاطب آپ سے. لیکن ہوگا یہ کہ جو بندہ حرام کا مال جمع کر کے چھوڑ کر مر جائے گا اس کے پچھلے لطف اٹھائیں گے اور وہ قبر میں جوتے کھائے گا کہ تو نے حرام چھوڑا ہے پیچھے.